واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، ایک اہم ترین حدیث مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے تو آج ہم دعا کریں گے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس حدیث مبارک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کمال کی حدیث ہے۔ ایک تو موجودہ حالات میں سیلاب زدگان کے لیے اور سیلاب سے متاثرین کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور دوسرا جو ہماری آج آپس کی زندگی ہے، گھریلو زندگی یا بیرونی زندگی، یہ جو آپس کے اندر رہتے ہوئے اونچ نیچ ہوتی ہے، آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان تمام حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے ایک کمال کا اصول بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت ہے، شاید آپ میں سے اکثر ساتھیوں کو یاد بھی ہو، انما المؤمنون اخوۃ۔ مسلمان پورے عالم کے، چاہے کوئی مشرق میں رہتا ہے، چاہے کوئی مغرب میں رہتا ہے، چاہے کوئی کالا ہے یا گورا ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا عوام میں سے ہے، حضور فرماتے ہیں وہ بھی میرا کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ یہ بھی میرا پڑھتا ہے، یہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک دوسرے کے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فلہذا پہلے زمانے میں تو کسی کو بھائی قرار دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ میرا بھائی ہے، مطلب میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو اپنے بھائی کے لیے جان دے دوں۔ لیکن آج مجھے اس بات کو واضح کر کے بتانا پڑتا ہے، بھائی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نہیں تو اللہ معاف کرے آج سگے بھائیوں کے درمیان جو مسائل ہیں شاید وہ دوسروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔ آپس کے اندر لڑائیاں، جھگڑے۔ اس لیے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے میرے عزیزو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اس کا خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو وہ مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، یہ مسلمان کا تعارف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس پر زیادتی نہیں کرتا، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، بلکہ جہاں ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ چنانچہ اگلا جملہ یہ ایک بات ہو گئی جی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اس پر ظلم نہ کرے۔ نمبر 2، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ غور فرمائیں گے حدیث پاک کے اس لفظ کے اوپر، بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، اللہ کسی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ بھی نہ جائے، صرف ارادہ کر لے، کام ہو نہیں گیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ تو کن کہہ دیتا ہے، 7 آسمان کھڑے ہو جاتے ہیں، کن کہہ دیتا ہے، پانی کے اوپر زمین بچھ جاتی ہے، اتنی بڑی قوتوں اور طاقتوں والا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، یعنی اس کی ضرورتیں بغیر کہنے کے پوری فرما دیتا ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، ومن فرج عن مسلم کربۃ، جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف کو دور کر دیا۔ یہ بات تھی جو میں نے آج سنانی تھی آپ کو۔
آج ہمارے یہ بھائی بہنیں، یہ سیلاب زادگان اور سیلاب سے متاثرین جتنے بھی ہیں، جس علاقے کے بھی ہیں، جو بھی ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آج دکھی ہیں، آج وہ مصیبت زدہ ہیں۔ چنانچہ اسی کے حوالے سے حضور کا فرمان ہے، من فرج عن مسلم کربتاً، جس نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دیا، تکلیف کو ہٹا دیا۔ کتنی ساری تکلیف، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آگے بعد میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ کیا دیں گے۔ کتنی ساری تکلیف۔ حضور نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا اور تو اس کے کوئی اعمال نہیں تھے، ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے راستے میں اس نے دیکھا ایک ٹہنی پڑی تھی، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے وہ ٹہنی راستے سے ہٹا دی تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، سہولت آرام کے ساتھ میرا مسلمان بھائی گزر جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی یہی نیکی اتنی پسند آئی، اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ ایک نیکی، ٹہنی ہٹانا کوئی بات ہے؟ راستے پہ پڑا ہوا روڑا کسی نے ہٹا دیا، اینٹ ہٹا دی، پتھر ہٹا دیا، کانٹا پڑا تھا اس نے ہٹا دیا کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں نہ چبھ جائے، کسی مسلمان کا موٹر سائیکل یہاں سے گزرے کہیں وہ پنچر نہ ہو جائے، گاڑی خراب نہ ہو جائے اس کی، کسی معصوم بچے کے پاؤں میں لگ نہ جائے۔ اتنا سارا کام کر دیا۔ یہ تو اس بندے کے لیے تھا جس کی اور کوئی نیکیاں نہیں ہیں، اور جو دوسری نیکیاں کرنے والا بھی ہو ساتھ یہ بھی نیکی کرے، کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیا، فرج اللہ عنہ کربتاً من کربات یوم القیامہ، قیامت والے دن 50,000 سال کے دن میں جب ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، بہن بھائی بھی چھوڑ جائیں گے، تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، انسان مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ اس نے اگر دنیا کے اندر مسلمان کی تکلیف کو دور کیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ اس کی قیامت والی تکلیفوں کو دور فرما دیں گے۔ قیامت والے دن کی تکلیفیں، ان سے اللہ اس کو بچائیں گے۔ آخری جملہ حدیث پاک کا، حضور فرماتے ہیں وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بندہ دنیا کے اندر کسی مسلمان کا عیب دیکھ کر اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ خدا کی قسم یقین نہیں آتا، آپ تھوڑا گہرائی میں جائیں نا، اس کے پاس باقاعدہ پروف ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، موبائل پہ اس کی ویڈیو موجود ہے، تصاویر موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے، گواہ موجود ہیں، اس نے اس کو عیب کی حالت میں برا کام کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر بھی کہتا ہے چل یار میں کیوں لوگوں کو جا کے اس کو بے عزت کرتا پھروں، چپ کر کے اپنے دل کی قبر کے اندر اس کو دفن کر دیتا ہے، نہیں بتاتا اس کا عیب کسی دوسرے کو جا کر۔ حضور فرماتے ہیں سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں اس نے بھی جتنی کمیاں کوتاہیاں کی ہوں گی، اللہ اس کے سارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ تو اس لیے مسلمان کی عیب کے اوپر پردہ ڈالنا یہ بہت کمال درجے کا جو ہے نا انسان کے اندر وصف ہے جی، جو کسی انسان میں پایا جائے، وگرنہ ہم میں سے کون ہے جی جو اس لائق ہو کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے، ہم سب گناہ گار ہوتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ آج ہماری زندگی کے اوپر اگر ایک سٹوری بنائی جائے، میرے خیال میں ہم اپنے بہن بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر وہ اپنی سٹوری بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے جی، اپنی ہی سٹوری، اپنے ہی بارے میں ہم اس لائق نہیں ہوں گے کہ ہماری پوری سٹوری جو ہے نا ہمارے گھر والے دیکھیں جی۔ اس لیے کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، چنانچہ حضور نے فرمایا جو بندہ مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے سارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال کے اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرمائیں گے۔ تو یہ 4 جملے تھے جو اس حدیث مبارکہ میں، اس کے اندر سب سے اہم چیز جو میں نے بتانی تھی کہ آج جو ہمارے بہن بھائی آج پریشان ہیں سیلاب کی وجہ سے، ان کی مدد کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، اس لیے جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔